حي على الصلاة. ہماری صبح ہے، ہماری شام ہے، ہم جیسے چاہیں رہیں سہیں. ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا ہے، ہم جیسے چاہیں گزاریں. ہماری امیری ہے، ہماری غریبی، ہم جیسے چاہیں گزاریں. تو ایسا سوچنے والے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. کلمہ پڑھنے والے تو پابند ہوا کرتے ہیں. کلمہ پڑھنے والے تو پابند ہوا کرتے ہیں. اور ان کی پابندی میں یہ بھی ہے کہ ان کی صبح بھی پابند ہے اور شام بھی پابند ہے. جوانی بھی پابند ہے، بڑھاپا بھی پابند ہے. امیری بھی پابندی میں ہے اور غریبی بھی پابندی میں ہے. ایسا نہیں ہم غریب ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے اس لیے بڑے پابند دکھائی دے رہے ہیں. اور جب پیسہ آ گیا تو صاحب شان بدل گئی، معاملہ بدل گیا، اختیارات بدل گئے، اختیارات بڑھ گئے، اور اب تو ہم وہ ہو گئے جو ہونا نہیں چاہیے تھا. تو یہ سب باتیں کلمہ پڑھنے والوں کی علامت میں نہیں ہیں. تو اس ذمہ داری کو اللہ نے جوڑا ہے، اس زندگی کو اللہ نے ذمہ داری سے جوڑا ہے. یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے تو اس زندگی کو اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری سے جوڑ دیا، بڑی ذمہ داری سے. اور جس طرح اللہ زندگی کا سوال کرے گا ویسے ہی اس ذمہ داری کا بھی سوال کرے گا. اللہ زندگی کا سوال کرے گا کہاں گزار کے آؤ، آپ بتاؤ آ کے. وہاں چھپا نہیں سکیں گے. وہاں تو ہماری زبان کو مہر لگا دی جائے گی اور پھر ہمارا جسم بولے گا. اور کہتے ہیں سب سے پہلے ران بولے گی. سب سے پہلے جو جسم کا حصہ بولنا شروع کر دے گا وہ ہمارے جسم کا حصہ وہ ہوگا جس کو ران کہتے ہیں. ہے اس میں حکمت کی بات ہے. یہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پہلے ران کیوں بول رہی ہے، پہلے ران کیوں بول رہی ہے. یہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات کی طرف، یہ اشارہ ہے. تو یہ آدمی چکرا جائے گا، یہ عورت چکرا جائے گی کہ یہ کیا بات ہے کہ زبان تو بولنی نہیں اور جسم بولے جا رہا ہے، جسم بولے جا رہا ہے. یا کیا ہو گیا، ناخنوں سے آواز آ رہی ہے، پیروں سے آواز آ رہی ہے، ہڈیوں سے آواز آ رہی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں پھر بڑا خطرناک وقت ہوگا. پھر اسی کو ہماری آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ جب وقت برا ہوتا ہے تو جسم کا رویاں بھی دشمن بن جاتا ہے. یہ اصلی وقت وہاں دکھائی دے گا کہ اب یہ رویاں بھی دشمن ہو گیا، حالانکہ رویاں تو ہمارا تھا. تو میری بہنوں، جس طرح اللہ ہم سے زندگی کا سوال کرے گا ایسے ہی اس ذمہ داری کا سوال کرے گا. ہم کہیں گے ہم کسی کی ماں تھے اور ہم نے اپنی 40 سال کی زندگی اور ہم نے 3 لڑکیوں کی شادی کرنے میں گزار دی. ہم تو اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ کیسے ان کا جہیز اکٹھا کیا جائے اور کیسے ان کی شادیاں کی جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ادھر کھڑی ہو جاؤ، آ کر ادھر کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور تم ان کی امت میں تھے. تمہارا جواب وہ اس سوال کے روشنی میں نہیں ہے. ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم 3 بیٹیوں کی شادی میں 40 سال کی زندگی گزار دینا. کوئی کہے گا کہ ہمارے 4 لڑکے تھے، 3 لڑکیاں تھیں، ہم نے ان کی شادیوں کے کرنے اور ان کے مکانات بنانے اور ان کی نوکریاں ان کے پڑھانے میں گزار دی. اللہ کہیں گے ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کہیں گے ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ ادھر ہی نہیں یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہے؟ اللہ کہیں گے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. کیوں؟ تمہارا جواب میرے سوال کے تحت نہیں ہے. میرا سوال کچھ اور ہے اور تم جواب کچھ اور دے رہے ہو. تم کچھ اور جواب دے رہی ہو. مردوں کو بھی کنارے کر دیا جائے گا اور عورتوں کو بھی کنارے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو میں نے ذمہ داری دی تھی اس کا جواب لاؤ. جو میں نے ذمہ داری دی تھی اس کا جواب لاؤ. اس کا جواب لاؤ. تو میری بہنوں، یہ محنت اس واسطے ہے کہ مردوں میں عورتوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ زندگی تو اس ذمہ داری کے ساتھ پابند ہے جو ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. ہمیں اور آپ کو. میری بہنوں، یہ بات آپ کو عجیب سی لگے گی
ہاں آپ جو میں عرض کر رہا آپ کو عجیب سے لگے گی، ہاں یہ کیا بتا رہے ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنا تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور لڑکوں کا بہویں لانا تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور جی کون سی فضیلت ہے؟ کوئی مولوی صاحب لا کے سنا دے ہمیں، کوئی مولوی صاحب لا کے سنا دیں کون سی فضیلت ہے، کون سی فضیلت ہے، کوئی بتا دے ہمیں۔ ہاں جس کام میں 40 سال گزار دیا آپ نے، اس کام کی فضیلت کوئی ہمیں سنا دے، کوئی لا دے حدیث، کوئی حدیث لا دے۔ جہاں یہ حدیث شریف موجود ہے جس میں 3 بیٹیوں کی شادی میں 40 سال زندگی گزارنے پر اللہ نے یہ وعدے فرمائے ہیں، اللہ نے یہ وعدے فرمائے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدے فرمائے ہیں۔ ہاں میں اس کے برعکس سناتا ہوں آپ کو، اس کے برعکس کہ اگر عمر ہو جانے کے بعد شادی نہ کی اور پھر لڑکے یا لڑکی نے کوئی برائی کی تو اماں اور ابا کے کھاتے میں بغیر کیے اس برائی کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور جس انسان کی یعنی بیٹی اور بیٹے کی ضرورت میں نکاح کو شامل کیا ہے، اسی نکاح کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اچھا نکاح وہ ہے، آسمانوں کو چھونے والا نکاح وہ ہے جو خرچہ لیس ہو، جس میں خرچ نہ ہو، جس میں خرچ نہ ہو۔ حدیث کے مطالعے سے، حدیث کے جو کتابیں ہیں نا، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، سارے ذخیرے کو پڑھنے کے بعد جو پتہ چلتا ہے 2 خرچے نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند ٹھہرائے ہیں، ایک نکاح کا خرچہ اور ایک فخر اور شان والی عمارت کا خرچہ، تعمیر، ایسی تعمیر جس میں یہ بات چھپی ہوئی ہو، برا نہ مانیے گا، ہم تو سباسد کا گھر ہے، پردھان کا گھر ہے، حیثیت والے کا گھر ہے، 50 بیگھے زمین پڑی ہے اس کا یہ گھر ہے، ہاں تو یہ سارا کا سارا خرچہ وبال ہے، وبال ہے، وبال ہے، وبال ہے، وبال ہے، وبال ہے۔ تو اس کھاتے میں 40 سال گزار دیے میاں نے بیوی نے، اور پھر ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ یہ جواب ہے، تو اللہ کہیں گے آپ کنارے آؤ، بات کرتے ہیں بعد میں تم سے، کیونکہ یہ جواب میرے سوال کا نہیں ہے، میرے سوال کا نہیں ہے۔ پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1 صدی ایسی گزاری ہے جس میں 1.25 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ انسانوں کی، عورتوں، مردوں، بچوں کی زندگیاں دکھائی گئی ہیں، دکھائی گئی ہیں۔ 10 دن کا قصہ نہیں ہے کہ بھئی دنیا میں 10 دن ایسے گزرے تھے، نہیں، دنیا میں بالکل سونے جیسے چمکتے ہوئے 100 سال ہیں، نہیں تو 300 سال ہیں، 3 صدیاں ہیں، جس کو حضور نے فرمایا کہ جو بہترین صدی ہے، جو بہترین زمانہ ہے وہ میرا ہے، پھر ایک اور صدی ہے، پھر ایک اور صدی ہے۔ لیکن اگر آپ 24 کیرٹ کا سونا کہنا چاہتے ہیں نا، چمکتا ہوا زمانہ، اگر عورتیں کہیں اور مرد کہیں تو وہ 1 صدی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی صدی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی، بہترین زمانوں میں میرا زمانہ ہے، یعنی وہ 100 سال کا زمانہ ہے۔ 100 سال میں تقریباً 1.25 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ زندگیاں دکھائی ہیں۔ کئی نمونے دکھائے ہیں، کتنے اسٹار دکھائیں، کتنے سپر اسٹار دکھائیں، کتنے بڑے اونچے درجے کے لوگ دکھائیں، وہ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ۔ اس سے زیادہ مثالیں چاہیے لوگوں کو؟ ارے اس سے زیادہ عورتیں دکھائی جائیں، اس سے زیادہ مرد دکھائی جائیں، جس میں خود حضور کا گھرانہ بھی شامل ہے، آپ کی ذات مبارک بھی شامل ہے، آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹی صاحبہ بھی شامل ہیں، اور آپ کی 3 اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کے سارے ساتھی شامل ہیں، بڑے چھوٹے سارے صحابہ شامل ہیں اس کے اندر۔ وہ کون ہے جو اس میں شامل نہ ہو؟ کوئی مثال دے، کوئی کہے بھئی ہمارے پاس تو مثال ہے نہیں، ہم تو جانتے نہیں۔ تو پھر یہ پوچھا جائے گا تم نہیں جانتے ہو تو پھر یہ جو تم نے مکان بنائے یہ کہاں سے جانا؟ اس کے ڈیزائن کہاں سے جانے؟ اس کے پردے کہاں سے جانے؟ اس کی چوکھٹیں کہاں سے جانی؟ اس کے فرش کہاں سے جانے؟ اس کے جاننے کا موقع تھا؟
اس کے جاننے کی فرصت تھی، اس کے سمجھنے کا موقع تھا، یہاں تو دماغ چلتا تھا۔ آپ کے ہماری بہنوں کا تو حال یہ ہے کہ کسی گھر میں اچھے قسم کا سالن پکا کھا کے آ جاتے ہیں تو پلٹ کے فون کرتے ہیں، ہاں بٹیا یہ ریشما یہ بتانا جو تمہارے گھر میں جو قورمہ پکا تھا وہ تم نے کیسے پکایا تھا، اس کا کیا مسالے تھے؟ ہاں تو وہ ٹیلی فون میں بتایا جاتا ہے، پھر ویسے نقل ہوتی ہے گھروں کے اندر۔ ایسے ہو رہا، اس کے سمجھنے کا موقع، اس کے جاننے کا موقع، اس کے سیکھنے کا موقع، ایسے مکان بنانے کا موقع اور ایسی گاڑیاں خریدنے کا ذہن، یہ سب آپ کو حاصل تھا۔ یہ نہیں حاصل تھا کہ یہ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کی زندگیاں بھی معلوم کی جاتی، یہ کس نام پر گزاری گئیں اور کیوں گزاری گئی۔ تو میری بہنوں، اللہ نے اس زندگی کو اس ذمہ داری کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس ذمہ داری کو دکھانے کے لیے 100 سال کا زمانہ، 1.25 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں جنہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا، فنا کر دیا۔ یہ جانتے نہیں میری جوانی کیا ہوتی، میرا بڑھاپا کیا ہوتا، میرے بچے کیا ہوتے۔ ہاں میری بہنوں، ہاں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں رہتے ہوئے حبشہ ہجرت کرنے چلے گئے تھے، حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، جہاں سے تقریباً 7 سے 8 سال کے بعد واپس آئے۔ ابھی مدینے میں 1 سال گزرا تھا، 1 سال ٹھیک سے رشتہ داروں سے بھی ملاقاتیں، ملنا جلنا بھی نہیں ہو پایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بڑے کام پر بھیج دیا، بڑے کام پہ بھیج دیا۔ اور کتابوں میں ہے 33 سال کی عمر ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 33 سال کی عمر ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ عرصہ گزر گیا، اب مدینے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو لوگ بڑے کام پر گئے تھے واپس آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے خبر دی گئی کہ جعفر نہیں رہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نڈھال ہو گئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ اٹھ کر حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ ان کی اہلیہ نے اپنے 3 بچوں کو نہلایا دھلایا ہے اور کھانا پکا رہی ہے، اور یہ کہہ رہی تھی بیٹا ابا تمہارے آنے والے ہیں، ابا تمہارے آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اور آن محمد عبداللہ، یہ 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان تینوں کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے جاتے اور روتے جاتے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو، اس گھر پر بڑی مصیبت آئی ہے، جعفر نہیں رہے۔ یہ بات ان کے کان میں پڑی اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہاں میری بہنوں، 33 سال کی عمر تھی حضرت جعفر کی، ان کی اہلیہ کی کیا عمر ہوگی؟ اگر ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہمارا سہاگ سلامت رہے، تو کیا جعفر کی اہلیہ کو حق نہیں حاصل تھا کہ ان کا سہاگ سلامت رہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بغیر باپ کی زندگی نہ گزارنا پڑے؟ یہ تو تینوں بچے کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے، اور اپنے گھوڑا بن کے ہم کو چلتے تھے، ہم کو بٹھاتے تھے، اور ہم سے خوب ایسا معاملہ کرتے تھے تاکہ ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم بغیر باپ کے ہیں۔ ہاں میری بہنوں، ہماری اس کہانی میں اگر ایک جعفر ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، تو شاید یہی بات ختم ہو جاتی، لیکن ایک جعفر نہیں ہے، ایک جعفر کا گھرانہ نہیں ہے، ایک عورت نہیں ہے جو بیوہ ہوئی ہے، یہ 3 بچے نہیں ہیں گھر کے جو یتیم ہوئے ہیں۔ ہم تو موت سے ایسے ڈر چکے ہیں، موت سے ایسے ڈر چکے ہیں، موت سے ایسے ڈر چکے ہیں کہ ڈرانے والے ہم کو چوہے کی طرح ڈرا رہے ہیں۔ ہاں یہ کوئی مسلمان ہیں؟ یہ تو کوڑے کا ڈھیر ہیں، راکھ کا ڈھیر ہیں، جن کو ذرا سی بات پہ ڈرا دیا گیا، اور یہ ڈر گئے بیچارے، ڈرے بیٹھے ہوئے سارے اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موت سے گھبراتے، یہ جینا چاہتے ہیں، یہ جینا چاہتے ہیں، اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا نام ہے اللہ کے نام پہ جینا مرنا، اللہ کے کام پر جینا اور مرنا۔
بس ضرورتوں کو گھٹا کے پورا کرنا. آپ سوچیں کیا مولوی صاحب کے پاس پیٹ نہیں ہے کیا؟ مطلب اس کا بھی تذکرہ کیے دے رہے ہیں. ضرورتوں کو گھٹا کے جینا، کھانا پینا گھٹا دینا، رہنا سہنا گھٹا دینا، اور چلنا پھرنا گھٹا دینا، شادی بیاہ گھٹا دینا، سارے زندگی کے جو خرچے ہیں جس کو آپ خرچے کہتی ہیں ان کو گھٹاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا حکم ہے. جو گھٹائے گا وہ اللہ کے نام پہ جیے گا اور مرے گا، اور وہ اللہ کے کام پر جیے گا مرے گا. اور جو ضرورتوں کو بڑھائے گا، اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، اس کا دماغ بھی تھکے گا اور دل بھی تھکے گا. ہاں میری بہنوں، ایک ہے جسم کا تھکنا، ایک ہے دماغ اور دل کا تھکنا. آج کے زمانے میں جو ہمارے پاس محنت ہے اور مشغولی ہے، اس سے ہمارا دل بھی تھکتا ہے اور دماغ بھی تھکتا ہے. میں فرق بتاتا ہوں. جسم کا تھکنے والا آرام کو مانگتا ہے، اور دماغ اور دل کا تھکنے والا اعمال کا انکار کرتا ہے. میں آپ کو پکی بات بتاتا ہوں. جس کا دماغ تھکے گا اور جس کا دل تھکے گا وہ عمل کا انکار کرے گا. اور آپ کو برا نہ لگے، ہمارے یہاں عمل کا انکار موجود ہے. ہمارے یہاں عمل کا انکار موجود ہے. وہ کیسے موجود ہے کہ وقت لگائے ہوئی بہنیں عورتیں بھی موجود ہیں اور وقت لگانے والے مرد بھی موجود ہیں. نہ مسجدوں میں عمل کی محنت موجود ہے اور نہ گھروں میں عمل کی محنت موجود ہے. نہ عمل، یہ دلیل ہے ہماری. اور موجود نہ ہونے کا مطلب ہے عمل کے انکار کی طرف جا چکے ہیں. زبان کے انکار کا آپ انتظار کر رہے ہیں کیا؟ زبان کے انکار کا انتظار کرنے والے وہ اس باپ کی طرح ہیں جس کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا بیمار ہے. وہ اٹھا نہیں، کھڑا نہیں ہوا اور دوا علاج کی طرف فکر مند نہیں ہوا. پھر لوگوں نے بتایا کہ تیرا بیٹا مر گیا، ابھی بھی فکر مند نہیں ہوا. اور اب یعنی نہلاتا دھلاتا کفن دیتا، ابھی بھی فکر مند نہیں ہوا. پھر لوگوں نے بتایا تیرے بیٹے کا جسم پھولنے لگا ہے، سڑنے لگا ہے، کیڑے پڑنے لگے ہیں، اب وہ دوڑا ہوا پی جی آئی گیا ہے ڈاکٹر بلانے کے لیے. تو اس دوڑ بھاگ کا کوئی اثر آنے والا، کوئی فائدہ آنے والا؟ یہ بچہ زندہ ہو جائے گا، یہ بچہ شفا یاب ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا. ہاں، جو لوگ زبانی انکار کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تب کام کریں گے جب مسلمان زبان سے انکار کرے گا کہ اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ، رسول اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ، آخرت نہیں ہے نعوذ باللہ، شریعت کچھ تو درجہ نہیں رکھتی نعوذ باللہ. یہ تو پھر اس باپ کی طرح ہے جو اپنے بیٹے کی لاش کا انتظار کر رہا ہے کہ جب سڑے گی تب دوا کریں گے. اس لیے میری بہنوں، اصل بات یہ ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا. یہ ذمہ داری کیسے پورا ہوتی ہے؟ یہ کیسے ذمہ داری پوری ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری محنت وہ والی جس میں قربانی ہے. محنت وہ والی جس میں قربانی ہے. محنت وہ والی نہیں جس میں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اگر محنت وہ جس میں آسانیاں ڈھونڈ کر محنت کی جا رہی ہے، جیسے ہم کسی زمانے میں پیدل جاتے تھے ندوے پڑھنے، پھر صاحب جو ہے ہم نے کوشش کر کے سائیکل خرید لی تاکہ جو ہے پیدل کی مشقت کم ہو جائے. پھر آگے چل کے ہیرو میجسٹک خرید لی تاکہ صاحب جو ہے وہ چلنے کی مشقت کم ہو جائے. پھر آگے چل کے موٹر سائیکل خرید لی کہ صاحب چلنے کی مشقت. تو میری بہنوں، اس انداز والی محنت سے ذمہ داری نہیں پوری ہوتی جو نبی نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے. یہ آسانیاں ڈھونڈنے والے ذمہ داری نہیں پوری کر پائیں گے. اور ہمارا اور آپ کا حال یہی ہے. یہ بات برا ماننے کی نہیں ہے کہ آپ سوچیں یہ تو سیدھا بولے دے رہے ہیں. نہیں، سیدھے بولا جاتا ہے. سیدھا بولا جاتا ہے. بھائی نٹ ڈھیلا ہے تو اس کو کسا ہی تو جائے گا نا، کہ ڈھیلا چھوڑ دیں گے. تو ڈھیلا نٹ والی اگر پریس کی بھی مشین ہے، چھپائی والی مشین ہے، تو وہ چھپائی کا کام کرے گی اور خراب ہو جائے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نٹ ڈھیلے رہیں. تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. نہ یہ کیا جائے گا.
ہم سب، ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی، جو کام سے گزرے ہوئے ہیں، وقت لگائے ہوئے ہیں، وہ محنت میں آسانیاں چاہ رہے ہیں، قربانی بڑھانا نہیں چاہتے۔ میری بہنوں، اس ذمہ داری میں ہر دن قربانی بڑھانا ہوگا۔